نماز جمعہ سے قبل مولانا سید علی عباس صاحب طباطبائی مولانا سید قلب عابد صاحب کے زمانے سے مسائل بیان فرماتے ہیں، جس کا سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والنبیین بالقاسم محمد صلوات وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، قل اطیعوا اللہ ورسول۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی عنایت کریمہ کے ذیل میں مسلسل عرض کر رہا ہوں۔ ادھر ایام اعضا کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن مجید کی آیت وہ آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اپنے محبوب کے ذریعے سے، اپنے حبیب کے ذریعے سے ایک پیغام کہلوایا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ کہہ دیں قل، کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، تاکہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس میں اتباع رسول، رسول کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور رسول کی پیروی، رسول کے نقش قدم پر چلنا، یہ امت کا فریضہ قرار پا رہا ہے۔ لیکن امت جو نقش رسول پر چلے، نقش قدم رسول پر چلے، رسول کا اتباع کرے، تو یہ بات ان لوگوں کے لیے آسان تھی کہ جو حیات امام باڑے کی تعمیر کے دوران نواب آصف الدولہ نے عقیدتاً جو نظم کہی تھی، اس سے بھی اس بات کی نشاندہی ہوتی۔ پیغمبر صرف مسجد تک کے محدود نہیں ہے، حیات پیغمبر صرف باہر تک محدود نہیں ہے، بلکہ حیات پیغمبر وہ ہے کہ جو گھر کے اندر بھی ہے، گھر سے باہر بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، میدان جنگ میں بھی ہے، ہجرت پہ بھی ہے، سفر میں بھی ہے، اور پیغمبر کا نقش عمل عبادت میں بھی ہے، علم میں بھی ہے، اور جتنے بھی پیغمبر عمل کرتے جا رہے ہیں وہ سب امت کے لیے نمونے عمل ہے، اور یہ عمل بہترین نمونے عمل ہے۔ تو اب امت پیغمبر کا اتباع کرے، پیغمبر کے نقش قدم پر چلے، لیکن کچھ ایسے اشخاص ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں، پیغمبر کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، اور پیغمبر کی زندگی کے تمام گوشوں پر ان کی نظر ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہوں تب بھی، چاہے گھر کے باہر ہوں تب بھی، چاہے ہجرت کے پہلے کے واقعات ہوں تب بھی ان کے پیش نظر ہیں، چاہے ہجرت کے بعد کے واقعات ہوں تب بھی ان کے پیش نظر ہیں، چاہے وہ سفر کی حالت میں ہوں تب بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور چاہے وہ زمین کی بلندیوں سے، آسمانوں کی بلندیوں سے بڑھتے ہوئے قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل تک پہنچ جائیں، وہ بھی ان کے پیش نظر ہیں۔ تو ایسے کون لوگ ہیں کہ جو پیغمبر کی ذرے ذرے، پیغمبر کی ہر بات، ہر عمل کو مشاہدہ کر رہے ہیں، ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں؟ تو بس اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کو دیکھیں، تو آپ کو ایسے اشخاص ملیں گے کہ جو حیات پیغمبر سے پوری طرح سے واقف تھے، حیات پیغمبر کا پوری طرح سے مطالعہ کر رہے تھے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہیں
کہ جو حیات پیغمبر کا پوری طرح سے مطالعہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ آغاز رسالت، آغاز تبلیغ اس وقت ہو رہی ہے کہ جب علی بن ابی طالب علیہ السلام 13 سال کے ہو چکے ہیں۔ بچپنے میں سب سے پہلے آغوش رسالت میں آئے، آغوش رسالت میں آ کر آنکھیں کھولیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام کی آغوش میں علی آئے ہیں اس وقت تک کہ آنکھیں بند تھیں۔ یہ آنکھیں اس وقت کھلی جب آغوش پیغمبر میں آئے تو سب سے جس کے مغربی کنارے پر 183 × 81 فٹ کے 2 وسیع و عریض درجے ہیں، جن میں ہزاروں نمازیوں کی گنجائش ہے۔ ان دونوں درجوں کے رکار میں کافی اونچے اور چوڑے 11 عدد محراب دار دروازے ہیں۔ درمیانی دروازہ سب سے بڑا ہے، جس کے شمالی اور جنوبی سمتوں میں ہر دو جانب 5 درب اور بھی ہیں۔ مسجد کے اوپر 3 عالیشان گنبد اور 53 فٹ بلند 2 میناریں نظر آتی ہیں۔ 33 فٹ بلند اندرونی چھت منبت کاری کے اعلیٰ اور خوبصورت بیل بوٹوں سے مزین ہے۔ وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ آیت مکی آیت ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا جا رہا تھا، تو پیغمبر کی رسالت کا انکار کرنے والوں کے جواب میں یہ کہلوایا گیا کہ اگر تم رسالت کا انکار کر رہے ہو تو تمہارا انکار کرنا، رسالت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی تمہارے انکار کرنے سے، بلکہ رسالت کا گواہ تو اللہ ہے، اور صرف اللہ گواہ نہیں ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ گواہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو یہ کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ بس عزیزوں، یہ کتاب کا علم اس کے پاس ہے، کتاب کا علم اس کے پاس ہے کہ جو آغوش رسالت میں آ رہا ہے تو آ کر رسالت کی گواہی دے رہا ہے، آواز دے رہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ پہلا کلام تھا علی علیہ السلام کا کہ جس نے آغوش رسالت میں رسول کو رسول کہہ کر سلام کیا، جبکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا۔ پیغمبر کی ولادت ہوئی سن 1 عام الفیل میں، اور پیغمبر اور علی پیدا ہوئے سن 40 عام الفیل میں، سن 30 عام الفیل میں۔ تو یہ 30 عام الفیل میں علی کی ولادت، 1 عام الفیل میں رسول کی ولادت، یعنی گویا رسول کی ابھی عمر 30 سال کی ہوئی اور 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت ہوا، یعنی ابھی اعلان رسالت میں 10 سال کا عرصہ باقی ہے۔ 10 سال پیغمبر کے اعلان رسالت میں باقی ہیں، اور آغوش میں آنے والا رسالت کی گواہی اس کہہ کر دے رہا ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ اور اس کے بعد پیغمبر السلام فرماتے ہیں یا علی کچھ پڑھ کر سناؤ۔ علی نے توریت پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی، خاموش ہو گئے، کہا کہ یا علی کچھ اور پڑھو۔ اب تاریخ کے جملے ہیں کہ علی نے سورہ المومنون کی ابتدائی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ ابتدائی آیتیں رسول کی آغوش میں پڑھ رہے تھے اور 12 آیتوں کی تلاوت کی۔ رسول کی آغوش میں قرآن پڑھ کر علی نے رسالت کی گواہی بھی دی، اور قرآن اس لیے پڑھ دیا تاکہ اس قرآن کی آیت کا مصداق قرار پائیں کہ دیکھو قرآن نے اگر یہ کہا ہے کہ ومن عنده علم الکتاب، رسالت کا گواہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، اور رسالت کی گواہی دینے والا قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ جو رسالت کا گواہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جسے اللہ نے کتاب کا علم دے کر بھیجا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا اور علی قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ علی ادھر سے علم قرآن لے کر آئے۔ تو اب یہ نہ کہنا کہ رسول قرآن سے نابلد تھے، رسول جانتے نہیں تھے، نہیں، یہ اعلان نبوت ہوا ہے 40 سال کی عمر میں، لیکن جب یہ پیدا ہوئے تو نبوت کے ساتھ آئے، جب یہ دنیا میں آئے تو کتاب کے ساتھ آئے۔ بس عزیزوں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اللہ نے ایک نور سے
دو ٹکڑے کیے، ایک نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو رسالت کا عہدہ عطا کیا، ایک کو امامت کا عہدہ عطا کیا۔ رسالت کا جسے عہدہ عطا کیا، امام باڑے کی تعمیر کے دوران نواب آصف الدولہ نے عقیدتاً جو نظم کہی تھی اس سے بھی اس بات کی نشاندہی ہوتی۔ دوسرا ٹکڑا وہ ہے کہ جو جسے امامت کا منصب عطا کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہادی ہے، وہ بھی ہادی ہے، وہ قرآن لے کر آیا ہے، یہ محافظ قرآن بن کر آیا ہے۔ اگر وہ قرآن کی آیتیں مسلمانوں پر پڑھے گا، جس کی رسالت کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول وہ ہے کہ جو آیات الہی کی تم پر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ تم اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ سورہ الجمعہ کی ابتدائی آیات میں پیغمبر کی بعثت کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ پیغمبر وہ ہے کہ جو تم پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بس عزیزوں، جب ہم نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا جو شان رسالت کو اجاگر کر رہی ہے، جو شان رسالت کو بتا رہی ہے، جو شان عظمت رسالت کو بتا رہی ہے، اے مسلمانوں ذرا قرآن کی آیت میں غور کرتے چلے جاؤ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس نبی کو مبعوث کیا کہ جو تم پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، جو تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے، کیا معاذ اللہ یہ جاہل ہے؟ کیا یہ ان پڑھ ہے؟ کیا یہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ پڑھا لکھا اگر نہ ہوتا تو یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم کیسے دیتا؟ یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا خود اس بات کا اعلان ہے کہ دیکھو وہ یہاں کا پڑھا لکھا نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں سے پڑھ کر آیا ہے، وہاں سے علم لے کر آیا ہے، جس نے اسے عہدہ نبوت دیا ہے، جس نے اسے عہدہ رسالت عطا کیا ہے، وہی اس کو علم بھی عطا کر رہا ہے، وہی اسے کتاب کا علم بھی دے رہا ہے۔ تو بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نور جو ادھر سے چلا ہو، آدم کے صلب سے گزرتا ہوا، نوح کے صلب سے گزرتا ہوا، ابراہیم کے صلب سے گزرتا ہوا، اسماعیل کی صلب سے گزرتا ہوا، اور یہاں تک کہ عبد المطلب تک آئے۔ پیغمبر کی حدیث موجود ہے، تمام علماء نے اس حدیث کو لکھا کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرا نور اسلاب پاکیزہ اور ارحام مطہرہ سے منتقل ہوتا ہوا عبد المطلب تک آیا۔ یعنی پیغمبر نے بتا دیا کہ ہمارا نور جہاں سے منتقل ہو رہا تھا وہ اسلاب پاکیزہ تھے، پاکیزہ صلب تھے، ارحام مطہرہ تھے، یعنی جن ماؤں کے ارحام میں، جن ماؤں کے رحم میں ہمارا نور رہا وہ بھی مطہر تھے، وہ بھی پاک و پاکیزہ تھے، اور جن باپ کے صلبوں سے یہ نور گزرتا ہوا آیا وہ بھی پاک و پاکیزہ تھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جس کے مغربی کنارے پر 183x81 فٹ کے دو وسیع و عریض درجے ہیں جن میں ہزاروں نمازیوں کی گنجائش ہے۔ ان دونوں درجوں کے رکار میں کافی اونچے اور چوڑے 11 عدد محراب دار دروازے ہیں۔ درمیانی دروازہ سب سے بڑا ہے جس کے شمالی اور جنوبی سمتوں میں ہر دو جانب 5 درب اور بھی ہیں۔ مسجد کے اوپر 3 عالیشان گنبد اور 53 فٹ بلند 2 میناریں نظر آتی ہیں۔ 33 فٹ بلند اندرونی چھت منبت کاری کے اعلیٰ اور خوبصورت بیل بوٹوں سے مزین ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام میں آ گیا، جو صلب ابو طالب میں آ رہا ہے وہ منتقل ہو کر فاطمہ بنت اسد کے رحم میں جا رہا ہے، جو صلب عبداللہ میں آ رہا ہے وہ منتقل ہو کر صلب جناب آمنہ کے رحم میں جا رہا ہے۔ گویا بتا دیا کہ دیکھو ابو طالب جو ہے یہ بھی اس کا صلب بھی پاک و پاکیزہ ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں ان کا رحم بھی مطہر ہے، اور جناب آمنہ کا رحم بھی مطہر ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا خانوادہ ہے، یہ ہمارے نور کا حامل ہے۔
یہ ہمارے نور کا حامل ہے، اللہ نے اس نور کو منتقل کیا، یہ منتقل ہوتا ہوا یہاں تک آیا۔ بس عزیزوں، یہ نور جسے ایک کو منصب رسالت عطا ہو رہا ہے، ایک کو منصب نبوت عطا ہو رہا ہے، جو منصب نبوت کا حامل ہے وہ بھی قرآن کا علم لے کر آیا، جو منصب امامت کا حامل ہے وہ بھی علم قرآن لے کر آیا، کیونکہ نور ایک تھا، اس نے علم یہاں نہیں حاصل کیا، اس نے علم وہاں حاصل کیا، وہ علم وہاں سے لے کر آ رہا تھا۔ بس عزیزوں، یہ علی نے تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ دیکھو ہم ادھر سے علم قرآن لے کر آئے ہیں، جب ہم ادھر سے علم قرآن لے کر آئے ہیں جو محافظ قرآن ہے، تو جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جس پر قرآن اتر رہا ہے، جو صاحب قرآن ہے، تو کیا معاذ اللہ وہ علم قرآن سے نابلد تھا؟ وہ قرآن کو جانتا نہیں تھا کہ جب جبرائیل آئے تب اس کو معلوم ہوا؟ نہیں، بلکہ وہ بھی علم قرآن جانتا تھا، کیونکہ ایک ہی نور تھا۔ اب شاگرد نے، یا یوں کہا جائے وسیع نے، تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ دیکھو میں پیدا ہوا ہوں، میں پیدا ہو کر تلاوت قرآن کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ میں وہ ہوں کہ جو ومن عنده علم الکتاب کا مصداق ہے۔ اور رسول کے سامنے قرآن کو علی نے پڑھا تاکہ رسول تصدیق کریں کہ ہاں یہ وہی قرآن ہے کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، مجھے صاحب قرآن بنایا ہے، اور علی کو محافظ قرآن بنایا ہے۔ بس عزیزوں، یہ محافظ قرآن جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آیا ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اب اس کے بعد ایک محافظ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کا جانشین ایک نہیں ہے بلکہ 12 جانشین ہیں، 12 نائب ہیں، 12 امام ہیں۔ تمام مسلمانوں کے ہر فرقے میں یہ حدیث متفق ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ امام باڑے کی تعمیر کے دوران نواب آصف الدولہ نے عقیدتاً جو نظم کہی تھی اس سے بھی اس بات کی نشاندہی ہوتی، تو وہ انہی ائمہ کی ہے، جس میں سب سے پہلے علی علیہ السلام، دوسرے حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تیسرے حسین مظلوم کربلا، چوتھے علی ابن الحسین، پانچویں محمد باقر، چھٹے جعفر الصادق، ساتویں موسیٰ کاظم، آٹھویں علی رضا، نویں محمد تقی جواد، 10ویں علی النقی، اور 11ویں حسن عسکری۔ 12واں وہ ہے کہ جس کا نام بھی پیغمبر کا نام ہے، جس کی کنیت بھی پیغمبر کی کنیت ہے، اور جس نے حکم خدا سے غیبت اختیار کر لی ہے، جو آج بھی حیات ہے، جو ہمارے زمانے کا وارث ہے، جو ہمارے زمانے کا امام ہے، اور جو وارث حسین ہے، جو اولاد حسین میں سے ہے۔ بس عزیزوں، میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں اس لیے کہ ماہ محرم عزا کا یہ دور ہے، عزا کا زمانہ ہے۔ آپ صف ماتم بچھائے میں اس مظلوم کی جس کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ یقیناً پرسہ ہم اس امام کو دیتے ہیں جو ہمارے زمانے کا امام ہے، وہ مستحق ہے اس بات کا کہ ہم اس کی خدمت میں امام مظلوم کربلا کا پرسہ پیش کریں۔ یقیناً کربلا کی تپتی ریت پر امام مظلوم کربلا نے اپنی اور اپنی اولادوں کی قربانی پیش کی۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ دین محفوظ رہ جائے، دین بچ جائے۔ جس کے مغربی کنارے پر 183x81 فٹ کے 2 وسیع و عریض درجے ہیں جن میں ہزاروں نمازیوں کی گنجائش ہے۔ ان دونوں درجوں کے رکار میں کافی اونچے اور چوڑے 11 عدد محرابدار دروازے ہیں۔ درمیانی دروازہ سب سے بڑا ہے جس کے شمالی اور جنوبی سمتوں میں ہر 2 جانب 5 در اور بھی ہیں۔ مسجد کے اوپر 3 عالیشان گنبد اور 53 فٹ بلند 2 میناریں نظر آتی ہیں۔ 33 فٹ بلند اندرونی چھت منبت کاری کے اعلیٰ اور خوبصورت بیل بوٹوں سے مزین ہے۔ ان ماہ عزا میں جو پیغامات ہمیں منبر سے ملتا ہے اس کو ہم سمجھیں، اور صرف سمجھے نہیں بلکہ اپنی حیات میں اس کو راسخ کر لیں، اپنی حیات میں اس کو جاری کر لیں، تاکہ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری سیرت انہی ائمہ اور پیغمبر اسلام کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ اس لیے کہ اگر پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا کردار ہمیں صحیح طریقے سے ملتا ہے تو انہی اہل بیت کے ذریعے سے ملتا ہے کہ جو اسلام کے بھی محافظ ہیں،
جو قرآن کے بھی محافظ ہیں، جو شریعت کے بھی محافظ ہیں۔ بس عزیزوں، انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام